جب میری چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو ساس اور نندوں نے مل کر یہ سوچ کر گھر سے نکال دیا اس کی بیٹیوں کا بوجھ ہم پر نہ پڑ جائے۔ ہم دونوں میاں بیوی بیٹیوں کو لے کر دور دراز علاقے میں آ گئے۔ بیٹیاں اسکول چلی جاتی اور شوہر میرا ریڑھی لگاتا۔ بہت مشکل سے گزر بسر ہوتا۔ خیر اب میری بیٹیاں پڑھتے پڑھتے ایک ٹیچر، دوسری وکیل اور اس سے چھوٹی ڈاکٹر بن گئی۔ میرا شوہر اور میں اب لاکھوں میں کھیلنے لگے۔ شہر میں ہم نے اپنا بنگلہ خریدا۔ ایک دن ہم شہر والے گھر میں تھے کہ کچھ لوگ گھر آئے۔ جب میری تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ہسپتال کے اس سرد اور اجنبی کمرے میں لیٹے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ وہ خوشی جو ایک ماں کو نئی زندگی کی دنیا میں آنے پر ہونی چاہیے تھی، میرے لیے ایک ایسی خوفناک ڈراؤنے خواب میں بدل چکی تھی جس کی تعبیر مجھے اپنے سامنے کھڑی دیواروں پر لکھی نظر آ رہی تھی۔ نرس نے جب مسکراتے ہوئے میری گود میں وہ ننھی سی جان رکھی تو میں نے پیار سے اس کا ماتھا چومنے کی بجائے ایک جھوجھری لی اور تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میری نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں میرا شوہر کھڑا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ اس دروازے کے اس پار میری ساس اور نندوں کی نفرت بھری سرگوشیاں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کیا میرا شوہر اس بار مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ بھی اپنی ماں اور بہنوں کے افسانے پر اس ننھی جان کو بوجھ سمجھنے لگے گا؟ معاشرے کے وہ زہریلے تانے جو اب تک میں دو بیٹیوں کی صورت میں سہ رہی تھی، اب ایک تازیانے کی طرح میرے وجود پر برسنے والے تھے۔ وہ پوری رات میں نے سسکتے ہوئے گزاری۔ میرا تکیہ آنسوؤں سے تر تھا اور میں بار بار یہی دعا مانگ رہی تھی کہ اے میرے پروردگار، میرے شوہر کے دل میں اپنی اس بیٹی کے لیے تھوڑی سی جگہ بنا دینا، اسے مجھ سے جدا نہ ہونے دینا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس گھر میں اب میرے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ جب ہسپتال سے چھٹی ہوئی اور ہم گھر پہنچے تو استقبال کے لیے کوئی دروازے پر موجود نہ تھا۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ایک ایسی خاموشی کا سامنا تھا جو کسی طوفان کے آنے کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ میں نے تھر تھراتے ہاتھوں سے اپنی تیسری بیٹی کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور میرے پیچھے میرا شوہر میرا سہارا بنے کھڑا تھا۔ ابھی ہم کمرے تک پہنچے ہی تھے کہ میری ساس تالیاں بجاتی ہوئی سامنے آ گئی اور بلند آواز میں کہنے لگی کہ لو آ گئی منحوسوں کی ٹولی، ایک اور بوجھ لے کر آ گئے۔ اب کیا اس گھر کو یتیم خانہ بنانا ہے؟ میری نندوں نے پاس کھڑے ہو کر ایسے منہ بسورے جیسے گھر میں کوئی گندگی آ گئی ہو۔ انہوں نے شوہر کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا کہ بھائی آپ کو شرم نہیں آتی اپنی ماں کی حالت دیکھ کر؟ ایک وارث کی تمنا میں اس عورت نے تمہارے گھر کو بیٹیوں سے بھر دیا ہے اور تم اب بھی اس کا ساتھ دے رہے ہو۔ میرے شوہر نے بڑی ہمت کر کے کہا کہ ماں یہ بھی تو اللہ کی دین ہے، میں اپنی بیٹیوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس بات پر جیسے پورے گھر میں آگ لگ گئی۔ ساس نے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں یہ بیٹیاں اتنی ہی پیاری ہیں تو پھر یاد رکھنا کہ اب اس گھر میں لڑکیوں کا گزر بسر شہزادیوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہماری خدمت کریں گی، تبھی یہاں روٹی ملے گی۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی جہنم بن گئی۔ میری دو بڑی بیٹیاں جو ابھی بامشکل 6 اور 4 سال کی تھیں، انہیں میری ساس اور نندوں نے گھر کی ملازمہ بنا کر رکھ دیا۔ وہ ننھی جانیں جن کے ہاتھوں میں کھلونے ہونے چاہیے تھے، ان سے زبردستی جھاڑو پوچھا کروایا جاتا۔ میری نندیں اپنے کمروں میں آرام سے بیٹھتی اور میری 6 سالہ معصوم بیٹی سے کہتی کہ جاؤ ہمارے جوتے صاف کرو یا کچن سے پانی لا کر دو۔ اگر ذرا سی دیر ہو جاتی یا کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو اسے بے رحمی سے مارا جاتا۔ میں بستر پر اپنی تیسری بیٹی کو لیے بے بسی سے یہ سب دیکھتی اور تڑپ کر رہ جاتی۔ میری ساس اکثر باورچی خانے میں کھڑی ہو کر بلند آواز میں کہتی کہ مفت کی روٹیاں توڑنے کا زمانہ گیا، اب اس گھر میں وہی رہے گا جو کام کرے گا، اور یہ لڑکیاں تو پیدا ہی ہماری غلامی کرنے کے لیے ہوئی ہیں۔ میرا شوہر جب شام کو تھکا ہارا گھر آتا تو اسے میری ساس اور نندیں الٹی سیدھی کہانیاں سناتی کہ دیکھو تمہاری بیٹیاں کتنی بدتمیز ہو گئی ہیں، حالانکہ وہ بچیاں سارا دن سہم کر ایک کونے میں پڑی رہتی۔ ایک بار سردیوں کی سخت رات تھی، میری منجھلی بیٹی کو تیز بخار تھا، لیکن میری نند نے اسے زبردستی صحن میں برتن دھونے پر لگا دیا۔ وہ بچی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ٹھنڈے پانی میں برتن دھو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ جب میں نے اسے اندر لانے کی کوشش کی تو میری ساس نے میرا راستہ روک لیا اور کہا کہ اسے کام کرنے دو، ورنہ آج تم سب کو کھانا نہیں ملے گا۔ میرا شوہر جب یہ منظر دیکھتا تو اس کا دل خون کے آنسو روتا، مگر وہ اپنی ماں کے سامنے بے بس ہو جاتا۔ لیکن اس کے اندر کا باپ آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح اس کی معصوم کلیوں کو کچلا جا رہا ہے اور کس طرح اس کی بیوی کو روز جیتے جی مارا جا رہا ہے۔ گھر کا ماحول ایسا کر دیا گیا تھا کہ ہمیں سانس لینے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی تھی۔ میری بیٹیاں جب اسکول سے آتی تو انہیں بستے رکھنے کی مہلت نہ ملتی اور ان کے ہاتھوں میں صفائی والے کپڑے تھما دیے جاتے۔ وہ مجھ سے چھپ کر روتی اور پوچھتی کہ امی کیا ہم واقعی بوجھ ہیں؟ کیا دادی ہمیں پیار نہیں کرتی؟ ان سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا سوائے اس کے کہ میں انہیں سینے سے لگا کر اپنے آنسو پی جاتی۔ نفرت اور ظلم کا یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جب کبھی میں اپنے شوہر سے تنہائی میں اس ظلم و ستم کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتی کہ کس طرح ہماری معصوم بچیوں کو ملازمہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے، تو وہ خود بھی شدید ذہنی کرب کا شکار ہو جاتا اور بے بسی سے اپنا سر پکڑ لیتا۔ اس کی خاموشی کے پیچھے وہ وعدے تھے جو اس نے اپنے مرتے ہوئے باپ سے کیے تھے، جس نے آخری وقت میں اپنے اس بڑے بیٹے کے ہاتھ میں اپنی بیوی اور بیٹیوں کی ذمہ داری سونپی تھی۔ میرا شوہر ایک غیرت مند اور خاندانی روایت کا پاسدار انسان تھا۔ وہ اپنی 2 بہنوں کی شادی تو کر چکا تھا، لیکن 2 بہنیں ابھی بھی ہماری دہلیز پر بیٹھی تھیں جن کے نصیب کے لیے وہ دن رات
دعا کرتا اور محنت کرتا تھا۔ ہمارا چھوٹا بھائی اپنی بیوی کو لے کر پہلے ہی الگ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کی تیز طبیعت اور سخت عادتوں سے بخوبی واقف تھا اور جانتا تھا کہ ان کے ساتھ نباہ ناممکن ہے۔ لیکن یہی وہ مقام تھا جہاں میرا شوہر پھنس کر رہ گیا تھا۔ وہ اکثر رات کے اندھیرے میں جب سب سو جاتے تو مجھ سے کہتا کہ دیکھو، ہم 3 بیٹیوں کے والدین بن چکے ہیں۔ معاشرہ ہمیشہ بیٹیوں کے باپ کو تولتا ہے۔ اگر میں بھی چھوٹے بھائی کی طرح اپنی بوڑھی ماں اور کنواری بہنوں کو بے سہارا چھوڑ کر الگ ہو جاؤں گا تو زمانہ ہم پر ہی تھو تھو کرے گا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کل کو جب ہماری بیٹیاں جوان ہوں گی تو لوگ ان کے باپ کے کردار پر انگلی اٹھائیں گے کہ جس نے اپنی ماں کو بڑھاپے میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کے نصیب پر کوئی داغ نہیں لگنے دینا چاہتا۔ اس کا یہ خوف جائز تھا کہ اگر وہ بھی رشتہ ناتا توڑ لیتا تو لوگ ہماری بیٹیوں کے رشتے کے وقت یہی کہیں گے کہ ان کا باپ تو خود اپنے بڑوں کا ادب نہیں کر سکا تو اس کی بیٹیاں کیا وفا کریں گی۔ اسی وجہ سے میرا شوہر ہر دکھ، ہر تانا اور اپنی ماں کی ہر کڑوی بات برداشت کر رہا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک اپنی بوڑھی ماں کو اس حال میں چھوڑنا گناہ کے مترادف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ چاہے مجھے ریڑھی لگا کر پیٹ پالنا پڑے یا دن بھر کی ذلت سہنی پڑے، میں اس گھر کی دیواروں کو گرنے نہیں دوں گا۔ لیکن دوسری طرف میری بیٹیوں کی معصومیت روز کچلی جا رہی تھی۔ گھر کے حالات اب اس نہیج پر آ گئے تھے کہ ہماری تیسری بیٹی کی پیدائش کے بعد ساس اور نندوں نے گویا ہمیں اپنا دشمن سمجھ لیا تھا۔ وہ میری بڑی بیٹیوں کو صبح سویرے نیند سے جگا دیتی اور انہیں کچن کے بھاری کاموں میں لگا دیتی، جبکہ ان کی اپنی جوان بیٹیاں آرام سے سوئی رہتی۔ میرے شوہر کے دل میں اپنی ماں کے لیے جو عزت تھی وہی ہماری سب سے بڑی مجبوری بن گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ساس کی جلی کٹی باتیں سنتا، اور جب میں اس سے کہتی کہ دیکھو تمہاری بیٹیاں کس حال میں ہیں تو وہ نم آنکھوں سے کہتا کہ بس تھوڑا وقت صبر کر لو، اللہ ان کا صلہ ضرور دے گا۔ میں اپنی ماں کا نافرمان نہیں بن سکتا، چاہے مجھے اس کی کتنی ہی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ وہ ایک عجیب کشمکش میں تھا، ایک طرف باپ کی وصیت اور ماں کی خدمت کا جذبہ تھا اور دوسری طرف اپنی بیوی اور بیٹیوں کی بربادی۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ بیٹیوں کا باپ ہونے کے ناطے اسے زیادہ صابر ہونا پڑے گا تاکہ کل کو اس کی بیٹیاں فخر سے کہہ سکیں کہ ان کا باپ ایک بہادر اور وفادار انسان تھا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس ماں کی خاطر وہ سب کچھ سہ رہا تھا وہی ماں اس کی خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ وقت تیزی سے گزرا اور 2 سال بیت گئے۔ ان 2 سالوں میں نے کیا کچھ برداشت نہ کیا تھا۔ میرے وجود کا ایک ایک انگ ان کے تانوں اور بیٹیوں کی تزریل سے چھلنی ہو چکا تھا۔ میں نے اب اپنے شوہر سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں مزید اولاد نہیں چاہتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس گھر میں لڑکی کی پیدائش کسی جرم سے کم نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہی 3 بیٹیاں بہت ہیں، میں انہی کو پال لوں گی، انہی کے لیے جی لوں گی۔ لیکن میری ساس نے ایک بار پھر گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ ان کا غصہ اب نفرت میں بدل چکا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر وارث پیدا ہو، تو جان بوجھ کر ہمارے خاندان کا نام مٹانا چاہتی ہے۔ ان کا اصرار تھا کہ اب کی بار شاید اللہ بیٹا دے دے، اسی لیے پھر سے اولاد کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے میرے شوہر کو اپنے پاس بٹھا کر نہ جانے کیا کچھ پٹیاں پڑھائی تھیں اور نہ جانے کون سے جذبات کے واسطے دیے تھے کہ میرا شوہر جو پہلے ہی اپنی ماں کے سامنے بے بس تھا، اس نے مجھے پھر سے اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ میں ایک بار پھر انہیں اولاد کی خوشی دوں۔ حالانکہ میرا اپنا دل اس خوف سے لرز رہا تھا کہ اگر اس بار بھی بیٹا نہ ہوا تو میرا کیا بنے گا۔ میری ساس اب کھلم کھلا دھمکیاں دینے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی تھی کہ اب کی بار کوئی بڑی منت مانگ لے، کسی پیر فقیر کے پاس جا، کیونکہ اب اگر چوتھی بھی بیٹی ہوئی تو یاد رکھنا کہ تجھے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ خود بھی نہ جانے کون کون سے وظائف کرنے لگی تھی اور دن رات تسبیح پڑھتی رہتی، لیکن ان کی تسبیح محبت کے لیے نہیں بلکہ صرف ایک پوتے کا چہرہ دیکھنے کے جنون میں تھی۔ انہوں نے محلے بھر میں یہ ڈھنڈورا پیٹ رکھا تھا کہ میں اپنی بہو سے کتنا تنگ ہوں۔ پاس پڑوس سے جو کوئی بھی عورت کچھ دیر کے لیے ہمارے گھر آتی وہ اس کے سامنے مگر مچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیتی اور انتہائی مظلوم بن کر کہتی کہ میرا تو بس ایک ہی ارمان ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے پوتے کا منہ دیکھ لوں، اس گھر کی رونق دیکھ لوں۔ لیکن یہ میری بہو ہے، یہ جنم جلی تو مجھے یہ خوشی دینے کے لیے راضی ہی نہیں ہے۔ یہ تو چاہتی ہے کہ میں حسرت لیے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ وہ عورتیں بھی ساس کی باتوں میں آ کر مجھے حقارت سے دیکھتی اور نصیحتیں کرتی کہ بہو اپنی ساس کا کہنا مانو، بیٹا تو گھر کی شان ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں ایک بار پھر امید سے ہو گئی۔ اب میرا ہر دن اور ہر رات کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ہر لمحہ مجھے یہی خوف کھایا جاتا کہ الہی اب کیا ہوگا۔ ساس کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اگر اس بار بیٹا ہوا تو میں تجھے سر آنکھوں پر بٹھاؤں گی، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو پھر اپنا سامان تیار رکھنا۔ میں تو ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی یہی دعا کرتی کہ یا اللہ تو سب جانتا ہے، میرے حال پر رحم کر دے۔ میری ساس نے اب ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بجائے مجھے دیسی ٹوٹکوں اور پیروں فقیروں کے دم کیے ہوئے پانی پلانے شروع کر دیے تھے۔ وہ مجھے ہر وقت نفسیاتی طور پر مفلوج رکھتی تھی کہ تیرے پیٹ میں بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ گھر کا پورا ماحول ایک عجیب سی گھٹن کا شکار ہو چکا تھا۔ میری بڑی بیٹیاں بھی سہم گئی تھیں کیونکہ وہ اپنی دادی کے تیور دیکھ رہی تھیں کہ کس طرح وہ ایک انکہی جنگ کی تیاری کر رہی ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ وارث پیدا کرنے والی ایک مشین ہوں جس کی اپنی کوئی مرضی یا اپنی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میرا شوہر بھی اس دوران خاموش رہنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ شاید اپنی ماں کی دھمکیوں اور میری بے بسی کے درمیان پس رہا تھا، لیکن اس کے پاس بھی ان حالات کا کوئی حل نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ خاموشی سے وقت گزرنے کا انتظار کرے۔ اور میں ہر روز گرتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی اس چوتھی اولاد کے بارے میں سوچتی ہوں جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔
लेकिन उसके खिलाफ नफरत के बीज पहले ही बोए जा चुके थे। डिलीवरी का दिन आया तो मेरी हालत गैर हो रही थी। दर्द की शिद्दत एक तरफ थी और वो खौफ दूसरी तरफ, जिसने मेरी रूह को जकड़ा हुआ था। अस्पताल ले जाने के लिए जब गाड़ी दरवाजे पर आई तो मेरी सास ने मुझे सहारा देने की बजाय वहीं दहलीज पर रोक लिया और सबके सामने बुलंद आवाज में कह दिया कि याद रखना, अगर बेटी पैदा हुई तो दोबारा इस घर में कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। मैं इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। उनके इन अल्फाज ने मेरे रहे सहे हौसले भी छीन लिए थे। मैं इंतहाई खौफ और लरसते हुए वजूद के साथ अस्पताल पहुंची थी। मेरी वो तीनों मासूम बच्चियां, जिनमें से बड़ी अभी खुद भी बहुत छोटी थी, वो पीछे घर की जिम्मेदारियां संभाल रही थीं और मैं यहाँ मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला थी। लेबर रूम की दीवारें मुझे काटने को दौड़ रही थीं। मैं दर्द और तकलीफ से लड़ रही थी, लेकिन उस जिस्मानी अज़ियत से कहीं ज़्यादा तकलीफ दे वो जहनी दबाव था जो पिछले 9 माह से मेरे साथ साए की तरह लगा हुआ था। मैं हर लम्हा यही सोचती थी कि अगर बेटी हुई तो मेरा ठिकाना कहाँ होगा, मैं उन चारों बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊँगी। और फिर वो घड़ी आ गई जब नर्स ने वो खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरी रही सही जान भी निकल गई। नर्स मेरे करीब आई और उसने धीमे लहजे में कहा कि मुबारक हो, आपके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है, लेकिन शायद आपने हमल के दौरान बहुत ज़्यादा जहनी तनाव और स्ट्रेस लिया था, जिसकी वजह से आपकी बच्ची मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नहीं है। नर्स की बात सुनकर जैसे मेरे कानों में साएं साएं होने लगी। उसने बताया कि बच्ची का एक पैर पैदाइशी तौर पर मुड़ा हुआ है, जिसे तिब्बी जुबान में क्लब फिट कहते हैं। डॉक्टरों का कहना था कि हमल के दौरान माँ का शदीद जहनी दबाव में रहना और मुसलसल खौफो हरास का शिकार होना बच्ची की नशोनुमा पर असरअंदाज होता है, और इसी डिप्रेशन की वजह से बच्ची के पाँव की हड्डियाँ रहम मादर में दुरुस्त तरीके से नशोनुमा नहीं पा सकी थी। ये सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने उस नन्ही सी जान की तरफ देखा जो भी दुनिया में आई ही थी, और उसे अपनी माँ की ममता के साए के बजाय अपनी दादी की नफरत और एक माजूरी का सामना करना था। मेरा दिल फट रहा था कि मेरी इस बच्चे का क्या कसूर था। इसे तो अभी से इस माशरे और इस घर के ताने सहने थे। जहाँ तंदुरुस्त बेटी को कबूल नहीं किया जाता था, वहाँ एक माजूर बेटी के साथ मेरा क्या बनेगा। मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटी सिसक रही थी और बाहर मेरा शोहर खड़ा था, जिसे अब ये दोहरी खबर सुनानी थी कि एक तो ये कि चौथी भी बेटी है और दूसरी ये कि वो बेटी माजूर पैदा हुई है। मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि सास की दी हुई वो धमकी मेरे कानों में गूंज रही थी कि इस दहलीज पर अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने अपनी उस नन्ही गुड़िया को सीने से लगाया और उसके मुड़े हुए पाँव को चूम कर रोने लगी। मुझे एहसास हो रहा था कि इस माजूरी की जिम्मेदार मैं नहीं, बल्कि वो माहौल था जिसने मुझे एक पल के लिए भी सुकून लेने नहीं दिया था। मेरी बच्ची इस जुल्म की पहली गवाह बनकर पैदा हुई थी, जो उस घर की दीवारों के पीछे मुझ पर ढाया गया था। अब मुझे बस इस बात का इंतजार था कि कब मेरा शोहर कमरे में आएगा और कब मेरी किस्मत का आखिरी फैसला सुनाया जाएगा। मेरा दिल डूब रहा था और अस्पताल की उस खामोशी में मुझे अपनी बेटियों के बर्बाद होते मुस्तकबिल की आहटें सुनाई दे रही थीं। थोड़ी देर बाद जब मेरा शोहर कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा शायद मेरी नब्ज़ ही रुक जाएगी। मुझे पूरा यकीन था कि वो अभी मेरे करीब आकर मुझे वो 3 लफ्ज़ सुना देगा जो एक औरत की दुनिया उजाड़ देते हैं। मुझे यकीन था कि वो मुझे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसे यही आखिरी वार्निंग देकर अस्पताल भेजा था कि अगर फिर से बेटी हुई तो इस बदजात औरत को घर वापस लाने के बारे में सोचना भी मत, और उसकी बाकी 3 बेटियों को भी उसी के साथ कहीं दूर फेंक आना। मैं इस होलनाक लम्हे के लिए खुद को जहनी तौर पर तैयार कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं रहा और मुझे अपनी इन चारों कलियों को लेकर किसी सड़क पर बैठना होगा। लेकिन जब मेरा शोहर आकर मेरे बेड के करीब बैठा तो मेरे कानों में किसी के गुस्से के अल्फाज नहीं, बल्कि सिसकियां भरकर रोने की आवाजें आने लगी। मैंने हैरानी और परेशानी के आलम में आहिस्ता से अपनी आंखें खोली तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरा शोहर अपनी उस नौमौलूद बच्ची को, जिसका एक पैर मुड़ा हुआ था, अपने सीने से लगाए फूट फूट कर रो रहा था। वो उस मासूम के माथे को चूम रहा था और बार बार यही कह रहा था कि मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी इस माजूरी का जिम्मेदार मैं हूँ। काश कि मैं तुम्हारी माँ पर होने वाली अजियतों को वक्त पर रोक देता। काश कि मैं अपनी माँ और बहनों के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता, तो आज ये सब ना होता। तुम्हारी ये हालत मेरी बुज़दिली और मेरी खामोशी की वजह से हुई है। मैं तुम सबका मुजरिम हूँ, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। अपने शोहर के मुंह से ये एतराफ़ सुनकर मैं कंग रह गई थी। मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने मेरा लरसता हुआ हाथ पकड़ा और अपनी भीगी आंखों से मेरी तरफ देखकर कहने लगा, डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया है कि हमल के दौरान तुम जिस जहनी दबाव और स्ट्रेस से गुजरी हो, उसी की वजह से हमारी बेटी को ये पैदाइशी माजूरी हुई है। ये सब मेरा कसूर है। मैं अपनी माँ की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया था कि मुझे अपनी बीवी और बच्चियों पर होता हुआ जुल्म नजर नहीं आया। मैं तुम्हें वो सुकून नहीं दे सका जिसकी तुम हकदार थी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें दोबारा कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। शोहर की ये बातें मेरे जख्मों पर मरहम की तरह लगी थीं। मैं उसका हाथ पकड़कर ज़ारों कतार रोने लगी। वो दुख जो मैंने बरसों से अपने अंदर छुपा रखा था, वो आज आंसुओं की सूरत में बह निकला था। शाम तक जब अस्पताल से छुट्टी हुई और हम घर पहुंचे तो फिजा में एक अजीब सी तलखी फैली हुई थी। मेरी सास किसी शिकारी की तरह सहन के दरमियान में कुर्सी डाले दरवाजे पर ही खड़ी थी, क्योंकि उसे बेटी की पैदाइश की खबर पहले ही मिल चुकी थी। उसके चेहरे पर ममता का कोई निशान नहीं था।
बल्कि एक दरिंदगी सी रक्स कर रही थी। हम अभी घर के अंदर दाखिल ही हुए थे कि उसने हमें वहीं रोक लिया। हमारा सामान पहले ही कमरों से निकालकर बाहर सहन में ढेर किया जा चुका था। उसने हकारत से मेरे आगे मेरा और मेरी बच्चियों का सामान फेंका और चीख कर कहने लगी कि मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। इस मनहूस औरत को और इन चारों बोझों को अभी इसी वक्त यहाँ से ले जाओ और दोबारा इस दहलीज पर कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। अपनी ये मासूर और मनहूस बच्चियाँ उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी सास का गुस्सा आसमान को छू रहा था। फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखा और एक जहरीले लहजे में हुक्म दिया कि अजहर, मैं तुझे कह रही हूँ कि इस औरत को अभी और इसी वक्त तलाक देकर फारिग कर। मैं तेरे लिए ऐसी लड़की लाऊंगी जो इस घर को वारिस देगी। मेरे शोहर ने एक गहरी नजर मुझ पर डाली, फिर अपनी उन तीनों छोटी बेटियों पर जो सहम कर एक कोने में खड़ी अपनी माँ और बाप को देख रही थीं। उसके चेहरे पर एक ऐसा अज़्म था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने बड़े सुकून से अपनी माँ की तरफ देखा और कहने लगा कि अम्मा, इस सामान में एक बैग कम है, मेरा बैग कहाँ है। ये सुनना था कि मेरी सास के चेहरे पर एकदम से फतह का रंग आया। उसे लगा कि शायद उसका बेटा अब बीवी बच्चों को छोड़कर उसके पास रुकने वाला है। उसने मुस्कुराकर कहा कि तेरा बैग तो तेरे कमरे में ही है, तू क्यों अपना सामान इनके साथ बांध रहा है। मेरा शोहर खामोशी से अपने कमरे में गया और अपनी ज़रूरत का कुछ सामान एक बैग में डालकर बाहर आ गया। जब वो अपना बैग उठाए बाहर निकला तो मेरी सास की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने लपक कर अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया और हकलाकर कहने लगी कि अजहर, तू कहाँ जा रहा है। मैं तेरे लिए एक से बढ़कर एक अच्छी लड़की देखूंगी। किसी इंतहाई खूबसूरत और अमीर लड़की से तेरी शादी करवाऊंगी जो तुझे बेटे की खुशी देगी, जो इस खानदान का नाम रोशन करेगी। तो पागल तो नहीं हो गया जो इन लड़कियों की खातिर अपनी माँ को छोड़ रहा है। लेकिन मेरे शोहर ने एक आखिरी नजर अपनी माँ पर डाली और बड़ी बेरुखी से अपना हाथ छुड़ाकर मुंह फेर लिया। उसने साफ लहजे में कहा कि अम्मा, मुझे बेटा नहीं चाहिए, ये चारों बेटियां ही मेरे लिए सब कुछ हैं और मैं मजीद इन्हें तेरे जुल्म और तेरे तानों के हवाले नहीं करूंगा। मैंने बहुत देर कर दी ये समझने में कि मेरे असल दुश्मन कौन है, लेकिन अब मजीद नहीं। उसने मेरा हाथ थामा और एक हाथ से बच्ची को उठाया और बाकी बेटियों को साथ लेकर उस घर से निकल गया जहाँ बरसों हमने जिल्लत की जिंदगी गुजारी थी। बाहर निकलते वक्त हमारी जेब में बस चंद हजार रुपए पड़े थे, लेकिन मेरे शोहर के हौसले बुलंद थे। हमने उस रात एक बस पकड़ी और शहर से बहुत दूर एक अनजाने इलाके की तरफ चल पड़े जहाँ हमें कोई जानता नहीं था। रास्ता बहुत तवील था और मेरी गोद में वो मासूर बच्ची थी जिसका मुस्तकबिल अब हमारी मेहनत पर मुनहसिर था। हम एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां जिंदगी बहुत मुश्किल थी। मेरे शोहर ने अगले ही दिन से एक पुरानी रेहड़ी का इंतजाम किया और तपती धूप में सब्जियां और फल बेचना शुरू कर दिए। वो सारा दिन सड़कों की खाक छानता, पाँव में जूते टूट जाते, लेकिन उसके माथे पर कभी बल न आता। वो जब शाम को घर आता तो अपनी बेटियों के लिए कोई न कोई छोटी सी खुशी जरूर लाता। हम एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे जहाँ बिजली थी न पानी की सहूलत, लेकिन वहाँ सुकून था। वहाँ कोई हमें ये कहने वाला नहीं था कि तुमने बेटियों को क्यों पैदा किया। मेरी बड़ी बेटियां अब समझदार हो रही थीं। वो स्कूल जाने लगी। उनके पास नई किताबें नहीं होती थीं। वो दूसरों की पुरानी किताबों से पढ़ती, लेकिन उनके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा कूट कूट कर भरा था। मैं रातों को जाकर लोगों के कपड़े सीती ताकि बेटियों की स्कूल की फीस अदा कर सकूं। मेरी वो माजूर बच्ची जिसके लिए मैंने इतने आंसू बहाए थे, हमने उसका इलाज शुरू करवाया। मेरा शोहर अपनी एक एक पाई बचाकर उसके ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करता रहा। कई बार हमने फाके किए, कई बार हम सिर्फ पानी पीकर सो गए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। वक्त का पहिया घूमता रहा और हमारी मेहनत रंग लाने लगी। मेरी सबसे बड़ी बेटी ने अपनी काबिलियत के बलबूते पर स्कॉलरशिप हासिल की और टीचर बन गई। उसने घर की माशी हालत संभालने में हमारा हाथ बटाया। दूसरी बेटी ने कानून की तालीम हासिल की और वकील बनकर गरीबों के हकूक के लिए लड़ने लगी। और मेरी वो तीसरी बेटी जिसके बारे में सास कहती थी कि ये बोझ है, वो आज एक नामवर डॉक्टर बन चुकी थी। हमारी जिंदगी में एक ऐसा इनकलाब आया जिसकी हमने कभी तमन्ना भी नहीं की थी। अब हम उस कच्चे मकान से निकलकर शहर के एक बड़े बंगले में मुंतकिल हो चुके थे जहाँ हर तरफ हरियाली और सुकून था। मेरे शोहर की रेहड़ी अब एक बड़े कारोबार में बदल चुकी थी। हम अब लाखों में खेल रहे थे, लेकिन हमारी आंखों में आज भी वो पुराने दिन ताज़ा थे जब हमने भूख और प्यास में दिन गुजारे थे। हमने तंगी के दौर में ये आज़म किया था कि जब अल्लाह हमें नवाजेगा तो हम दूसरों के लिए आसानियाँ बांटेंगे। चनाता जब हमारी माली हालत बेहतर हुई और बेटियां अपने अपने मकाम पर पहुंच गईं, तो हमने खिदमत के खल को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। मेरी डॉक्टर बेटी जो अब शहर के एक बड़े अस्पताल में काम करती थी, उसने अपने लिए यह असूल तय कर लिया था कि वो गरीब और नादार मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त करेगी। वो अक्सर शाम के वक्त एक छोटी सी क्लिनिक में बैठती जहाँ दूर दराज से लोग सिर्फ इसलिए आते क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ डॉक्टर साहिबा ना सिर्फ बेहतरीन इलाज करती हैं बल्कि उनके अखलाक से आधी बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। वो कहती थी कि अम्मी, मैंने आपको तकलीफ में देखा है, मैं नहीं चाहती कि कोई और माँ दवा के पैसों की कमी की वजह से अपनी औलाद को तड़पता देखे। उसी तरह मेरी वकील बेटी का कमरा अदालत गरीबों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया था। वो बहुत ही कम फीस में उन लोगों के केस लड़ती जिन्हें माशरे की ताकतवर लोग दबा देते थे, खासतौर पर वो खवातीन जो विरासत के मामलात या खान की तशद्दुद का शिकार होती। वो उनके लिए एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी। वो कहती थी कि बाबा, आपने हमें इंसाफ दिलाने के लिए घर छोड़ा था, अब मैं दूसरों को इंसाफ दिलाकर आपका सर फखर से बुलंद करूंगी। हमारे घर में जो भी आमदनी आती, मेरे शोहर ने उसका एक बड़ा हिस्सा मखसूस कर दिया था। हम हर माह बाकायदगी से वो रकम लड़कियों की फलाह व बहबूद के लिए
کہ ایک بڑے ادارے میں جمع کرواتے تھے۔ یہ ادارہ ہم نے خود اپنے تعاون سے ایک ایسی جگہ قائم کیا تھا جہاں یتیم اور بے سہارا بچیاں نہ صرف مفت تعلیم حاصل کر رہی تھیں بلکہ انہیں مختلف قسم کے ہنر بھی سکھائے جا رہے تھے۔ کوئی سلائی کڑھائی سیکھتی تو کوئی کمپیوٹر کا کورس کرتی۔ ہم چاہتے تھے کہ ہر لڑکی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے تاکہ اسے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور نہ ہی اسے کسی گھر میں بوجھ سمجھا جائے۔ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیاں سنوارنے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے تاکہ پھر کسی ہوا کی بیٹی کو اس طرح ظلم اور ناانصافی کا نشانہ نہ بنایا جا سکے جیسا کہ ہمیں بنایا گیا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ معاشرے سے اس سوچ کا خاتمہ ہو جائے کہ بیٹیاں صرف بوجھ ہوتی ہیں۔ ہماری زندگیاں بہت پرسکون تھی، گھر میں خوشیوں کا ڈیرا تھا اور سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ ہماری سب سے چھوٹی بیٹی جس کے پیدا ہونے پر میں نے اتنے آنسو بہائے تھے اور جس کے مڑے ہوئے پاؤں دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا تھا، وہ اب ایک کامیاب آپریشنز اور طویل علاج کے بعد اپنی ٹانگوں پر بالکل صحیح سلامت چل سکتی تھی۔ اسے چلتے ہوئے دیکھ کر مجھے ایسا لگتا جیسے میں نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ وہ اب گھر بھر میں چہکتی پھرتی تھی اور اس کی مسکراہٹ ہمارے پچھلے تمام دکھوں کا مداوع کر دیتی تھی۔ اسی دوران میری سب سے بڑی بیٹی جو کہ ایک بہترین ٹیچر کے طور پر جانی جاتی تھی، اس کا ایک بہت ہی معزز اور پڑھے لکھے گھرانے سے رشتہ آیا تھا۔ وہ لوگ خود چل کر ہمارے پاس آئے تھے اور انہیں ہماری بیٹی کی سیرت اور اس کی تعلیم نے بہت متاثر کیا تھا۔ ہم اب اس کے رشتے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہے تھے اور اس کی شادی کی تیاریوں کا خیال ہی دل کو ایک عجیب سے سرور سے بھر دیتا تھا۔ شوہر اکثر شام کو صحن میں بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں فخر کی چمک ہوتی۔ وہ مجھ سے کہتا کہ دیکھو، اگر اس دن ہم وہ گھر نہ چھوڑتے تو شاید آج میری بیٹیاں کسی کے گھر میں برتن دھو رہی ہوتی یا کسی کونے میں سہم کر بیٹھی ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہمت دی۔ ہم نے مل کر ایک ایسی دنیا بنا لی تھی جہاں صرف محبت اور احترام تھا۔ ہماری بیٹیاں اب صرف ہماری بیٹی نہیں تھیں بلکہ وہ پورے علاقے کے لیے ایک مثال بن چکی تھیں۔ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ قدرت نے ہمیں ان تمام آزمائشوں سے اس لیے گزارا تاکہ ہم گندن بن سکیں، اور آج جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے تو ہمیں اپنے ان دکھوں پر بھی پیار آتا تھا، کیونکہ انہی دکھوں نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا تھا جہاں ہم دوسروں کے کام آ سکتے تھے۔ زندگی کا سفر اب ایک خوبصورت موڑ پر تھا جہاں ہر طرف کامیابیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ہم اپنی بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے نئے خواب بن رہے تھے۔ ایسی ہی ایک شام ہم سب گھر والے لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور پرانی باتیں یاد کر رہے تھے کہ اچانک گیٹ پر دستک ہوئی۔ ملازم نے آ کر بتایا کہ کچھ غریب اور پریشان حال لوگ باہر کھڑے ہیں اور وہ گھر کے مالک سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب ہم سب دروازے پر پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ہماری سانسیں رک گئیں۔ سامنے میری بوڑھی ساس اور میری دونوں نندیں اور ان کے شوہر کھڑے تھے۔ ان کی حالت اتنی ابتر تھی کہ پہچاننا مشکل تھا۔ ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے تھے اور ان کے چہروں پر وہ پرانی فرعونیت خاک میں مل چکی تھی۔ میری ساس جس نے ہمیں گھر سے نکالا تھا آج وہ ایک ایک قدم چلنے سے قاصر تھی۔ اس نے جب اپنے اس بیٹے کو دیکھا جسے اس نے ٹھکرا دیا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میرے شوہر کے سامنے جھولی پھیلا دی اور کہنے لگی کہ اظہر مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے بیٹیوں کو بوجھ مان لیا۔ میں تو خود 4 بیٹیوں کی ماں تھی مگر بس 2 بیٹوں کے ظلم نے مجھے میری حیثیت بھلا دی تھی۔ میری ساس نے ہچیاں لیتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پھر اظہر کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ بیٹا تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا لیکن تیرے بعد تیرے چھوٹے بھائی نے ہمیں پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اس کی بیوی نے اس سے ایسا بدلا کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کو بھول گیا۔ میری وہ بیٹیاں جو اپنے پاس بیٹوں کی پیدائش پر ناز کرتی تھیں اور تیری بیٹیوں کو بہت سمجھتی تھیں، ان کے اپنے بیٹوں نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ تیری بڑی بہنوں کے گھر اجڑ گئے اور چھوٹی بہنیں تیرے انتظار میں گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئیں۔ کوئی ان کا برسانے حال نہ رہا۔ وہ بتانے لگی کہ بڑی بہنیں اپنے جوان بیٹوں کو بگاڑ چکی تھیں کیونکہ ان کے لیے بیٹا ہی سب کچھ تھا، اسی لیے انہوں نے ان کی تربیت کرنے کی بجائے انہیں لاڈ میں بگاڑ دیا۔ ان بیٹوں کو جوئے اور نشے کی لت پڑ گئی۔ ان کے شوہروں نے اولادوں کے ساتھ میری نندوں کو بھی گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ میری ساس کے گھر آ کر رہنے لگے اور ان کے جواری بیٹوں نے میری ساس کا گھر تک بیچ کھایا۔ باقی سب کچھ جوئے میں ہار گئے۔ سارا زیور پیسہ سب کچھ ڈوب گیا۔ اب وہ لڑکے جیل میں اپنی کرنی کی سزا بھگت رہے ہیں اور ہم تینوں ماں بہنیں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ ہمارے پاس نہ سر چھپانے کو چھت ہے اور نہ تن ڈھانپنے کو کپڑا۔ ہم نے جس وارث کے گھمنڈ میں تجھے اور تیری بیٹیوں کو ٹھکرایا تھا اسی وارث نے آج ہمیں اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ ہم تیرے دروازے پر بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ میری نندیں جو کبھی غرور سے بات کرتی تھی آج ان کے سروں پر دوپٹے تک پرانے اور بوسیدہ تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگیں اور مجھ سے معافی مانگنے لگیں کہ بھابھی ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہاری معصوم بچیوں سے کام کروا کر انہیں تڑپایا تھا۔ آج ہماری اپنی اولاد نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہم سڑکوں پر راتیں گزار کر یہاں تک پہنچی ہیں کہ شاید تم ہمیں معاف کر دو۔ میرے شوہر نے جب اپنی ماں اور بہنوں کی یہ حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مجھے دیکھا تو میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ بدلہ لینا ہمارا کام نہیں ہے۔ میری ڈاکٹر بیٹی نے آگے بڑھ کر اپنی دادی کو سہارا دیا اور انہیں گھر کے اندر لے جانے لگی۔ وہ ساس جو کبھی کہتی تھی کہ اس دہلیز پر قدم نہ رکھنا آج اسی دہلیز پر اپنی پوتیوں کے سہارے رینگتے ہوئے داخل ہو رہی تھیں۔ ان کے آنے سے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔
وہ بار بار میری ان بیٹیوں کو دیکھتی جو اب اتنی بڑی اور کامیاب ہو چکی تھیں۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی جس کے مڑے ہوئے پاؤں دیکھ کر ساس نے اسے منحوس کہا تھا، وہ جب اپنے پیروں پر چل کر ان کے لیے پانی لے کر آئی تو میری ساس نے تڑپ کر اس کے ہاتھ چوم لیے اور زاروں قطار رونے لگی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ بیٹا ہو یا بیٹی یہ سب اللہ کی دین ہے اور اصل بوجھ اولاد نہیں بلکہ انسان کی اپنی بری سوچ ہوتی ہے۔ ہم نے انہیں معاف تو کر دیا تھا لیکن ان کے چہروں پر لکھی وہ ندامت کبھی ختم ہونے والی نہ تھی۔ قدرت نے ثابت کر دیا تھا کہ جن بیٹیوں کو بوجھ سمجھ کر نکالا گیا تھا وہی آج ٹوٹے ہوئے خاندان کو سمیٹنے کا ذریعہ بنی، اور وہ بیٹے جن پر ناز تھا وہ سب کچھ برباد کر کے سلاخوں کے پیچھے جا چکے تھے۔ ہماری زندگی کا وہ امتحان اب مکمل ہو چکا تھا اور ہم نے صبر کا وہ پھل پا لیا تھا جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔